إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا انتہائی اہم واقعہ سنایا ہے، لیکن واقعہ کو سنانے سے پہلے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تم یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی تعجب کی چیز ہے. اصحاب کہف، غار والے، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، تم یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی تعجب کی چیز تھی. جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں وہی کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بدلے میں جو صلہ، جو انعام ہماری طرف سے ملنا تھا وہ ہم نے دیا. اصحاب کہف کا واقعہ ایسی کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پہلے پیش نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آ سکے گا. اس طرح کی قربانی نہ اللہ کے راستے میں کبھی دی گئی اور نہ دی جا سکے گی. ایسا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی، ایک قانون کے تحت یہ کام تھا. ایمان کی قدر کرنے والوں نے اپنے ایمان کے تحفظ میں قدم اٹھایا تو ہم نے بھی اپنے قانون کے مطابق ان کے لیے راستے کھول دیے. یہ قانون ہے ہمارا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اصحاب کہف کا واقعہ ایسا کوئی عجوبہ واقعہ نہیں ہے کہ انسان انہی کے ساتھ خاص کر دے. یہ ان کے بس کا تھا، ہمارے بس کا نہیں ہے. ہم اس طرح کی قربانی کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح کی بات ذہنوں میں بٹھا لی گئی پھر لوگ واقعات کو صرف واقعہ بنا کر پڑھیں گے، اس سے عبرت نہیں لیں گے، کیونکہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ چیز تو ان کے ساتھ خاص تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس عجیب واقعہ کو سنانے سے پہلے ہمارے ذہنوں کو جھٹک دیا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں اے قرآن کو سننے اور پڑھنے والے مخاطب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والوں کا اور رقیم والوں کا جو واقعہ ہے یہ لوگ یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟
اصحاب الکہف والرقیم. کہف کے معنی غار کے آتے ہیں. رقیم کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے یہاں پر 3 طرح کی باتیں کہی ہیں. نمبر 1، جس جگہ پر یہ پہاڑ تھا، پہاڑ کے نیچے کے حصے کو وادی کہا جاتا ہے. وادی 2 لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک وادی اور ایک گھاٹی. اس کو آپ سمجھ لیں، مطالعہ کرتے ہوئے کبھی یہ چیز کام آئے گی. وادی کہتے ہیں پہاڑ کے نیچے کے حصے کو. کبھی یوں کہہ دیا جاتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ، اسے وادی کہتے ہیں. وادی مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ بھی ظاہر بات ہے صفا ہے، مروہ ہے. اس وقت جو صورتحال تھی، ابھی آپ جا کر تلاش کریں گے صفا مروہ تو آپ تلاش کرتے رہیے. ایک صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں حج میں گیا اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارا معلم ہمیں لے ہی نہیں جا رہا ہے. ارے بھائی صفا مروہ تو دکھا دو. بولا حضور یہی صفا مروہ ہے، الگ سے کوئی پہاڑ آپ کو نہیں ملے گا. مکہ کو وادی اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ غار جس جگہ پہ تھا اس نیچے کی جگہ کا نام رقیم تھا، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا گیا ان اصحاب الکہف والرقیم. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جی نہیں، جب یہ حضرات غار میں چھپ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کا بڑا چرچا تھا لوگوں میں. وہ لوگ کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ایک لمبا عرصہ گزرا. 309 سال کے بعد یہ دوبارہ اٹھائے گئے، لوگوں نے ان کا دیدار کیا. وہ تفصیلات آئے گی آگے. تو کچھ لوگوں نے جو اندر سے ان کا سپورٹ کرتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ظالم بادشاہ تھا، تو یادگار کے طور پر ان کے نام انہوں نے لکھ لیے تھے ایک تختی کے اوپر. اب یہ 7 حضرات ہوں یا جتنے بھی ہوں، ان کے نام انہوں نے لکھ لیے تھے. اسی تختی کا نام ہے الرقیم. اب یا تو انہوں نے یادگار کے طور پر لکھے یا ظالم بادشاہ نے ان کا نام لکھوایا ہوگا. ان کے اوپر کیس درج ہے، جہاں بھی نہیں انہیں پکڑو. ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا گیا تھا. اور تیسری تفسیر اگر یہ صحیح ہو تو بہت ہی اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے اپنے اندر یہ تفسیر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رقیم کیا ہے؟ تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. ما ادری مر رقیم، مجھے نہیں پتا رقیم کا کیا مطلب. حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ جواب لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، جو قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھ کر زبان کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے. وہ بھی اب آ کر میڈیا میں اور اس طریقے سے آ کر چینلوں میں اب وہ قرآن کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کیونکہ یہ اسی فتنے کے زمانے میں ہم سب چل رہے ہیں، اس لیے تنبیہ ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں جن کو علماء نے رئیس المفسرین قرار دیا. تمام مفسرین کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی، ایک خدمت پر آپ نے دعا دی تھی. اللہ کے پیغمبر گئے ہوئے تھے اپنے تقاضے سے. جب آپ باہر نکلے تو دیکھا پانی رکھا ہوا ہے لوٹے میں. بھائی پانی کہاں سے آیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے یہ پانی رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ عمر زیادہ نہیں تھی نا. آپ کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر محتاط انداز کے مطابق صرف 13 سال کی عمر تھی. اس کم سنی میں، کم عمری میں خدمت کا یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر گیا. آپ نے کہا بھائی بڑا کمال ہے اس بچے کا. فوراً آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اے اللہ، آپ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دیجیے. اللہم فقہہ فی الدین
وعلمہ التاویل، دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے اور قرآن کی تفسیر سکھا دیجیے۔ آپ کی اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین بن گئے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا رقیم کیا ہے، لیکن بعد میں تحقیقات کی ہوگی، ایک اندازہ لگایا ہوگا، کسی سے رابطہ کیا ہوگا، تو عبداللہ ابن عباسی دوسری جگہ فرماتے ہیں الرقیم الکتاب، رقیم کے معنی کتاب کے ہیں۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ کتاب لے گئے تھے، غار میں جاتے ہیں تو ساتھ کیا لے جاتے ہیں؟ کتاب لے جاتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی تھی؟ بہت ممکن ہے پیغمبروں کی نصیحتیں اس میں ہوگی، کوئی آسمانی کتاب ہوگی، اس زمانے کے بڑوں کے پند و نصائح ہوں گے، جو بھی شکل ہو۔ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب ہم غار میں جا رہے ہیں تو اپنی تعلیم کے لیے کچھ ساتھ میں ہونا چاہیے، وہاں کریں گے کیا؟ تو انہوں نے اپنی کتاب کا انتظام فرمایا کہ کتاب لے کر چلو ساتھ۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں، چاہے وہ غار کی زندگی کیوں نہ ہو، اپنی دینی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کسی بھی حال میں۔ جس دن رشتہ توڑیں گے برباد ہو جائیں گے۔ اب زبان کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اردو پڑھنا نہیں جانتے اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوشش کیجئے، ہمارے علماء نے عربی سے دین کو لے کر اردو میں منتقل کیا ہے، ٹھیک ہے دوسری زبانوں میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر جو مقبولیت اس حوالے سے اردو کو حاصل ہوئی ہے، کسی اور زبان کو عربی کے بعد کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسری زبانوں میں بے شک آپ مطالعہ کیجئے، لیکن کوشش کرتے رہیے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ائمہ حضرات سے، مؤذنین سے، یہ حضرات آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اردو سیکھیے، اس کے بعد مطالعے میں دیکھیے جی لگے گا۔ اس لیے کہ ہماری ہدایت کے لیے ایک ذریعہ علماء کی نصیحتیں ہیں، اور دوسرا اس سے بھی بڑا ذریعہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ نصیحتیں کبھی کبھی ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو مطالعے کا معمول روزانہ بنا سکتے ہیں، صبح و شام بنا سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے دو انداز اختیار فرمائے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ عموماً اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ قرآن میں نہیں رہا ہے، وہ جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو ترتیب کا پابند نہیں ہے۔ بہتر سمجھا تو اس صورت میں دو چار آیتیں ذکر کر دی اس واقعے کے تعلق سے، اگلی صورت میں کچھ تذکرہ آ گیا، کہیں کسی اور پارے میں جا کر تذکرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ترتیب کا پابند نہیں۔ سورہ یوسف ہے، اس کو اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، بالکل ایک طرف سے۔ لیکن جو انداز اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے رکھا ہے، یہ انداز کہیں نہیں ہے۔ کیا ہے انداز؟ سب سے پہلے 3-4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے واقعے کا نچوڑ بیان کر دیا، یہ ہے خلاصہ، اور اس کے بعد پھر قریباً 2 صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ خلاصہ کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے، جن آیات کی تفسیر آج ہوگی، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کے تحفظ، ایمان کو بچانے کے لیے جن آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان کا ایک شروع مرحلہ ہے اور ایک آخری مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، عام سوسائٹی، عام ماحول گندا ہو چکا ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں، لوگوں کی دینی بیزاری ہے۔ ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا ایمان نہ بچے، میں بھی انہی کی طرح نہ بن جاؤں، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔
اور ہم سب ان حالات میں گرفتار ہیں. ہم سب اس وقت جو ہمارے سامنے ماحول ہے ہم انہی حالات میں چل رہے ہیں. اور آزمائش کا آخری درجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایسا بن جائے کہ ایمان والوں کو دھمکی دے، جان پیاری ہے یا دین پیارا ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچے، ہمارے مذہب کی طرف واپس آ جاؤ، چھوڑ دو یہ اسلام. اور اگر اسلام کرو گے تو تلوار تیار رہو، ہماری تلوار تمہاری گردن. یہ آخری ہے، آزمائش کا آخری درجہ. اصحاب کہف نے جو کچھ دیکھا تھا کہ بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھنے کا موقع دیا کہ تم پر بڑا رحم آتا ہے، ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے، ہماری طرف سے تم کو موقع دیا جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ لو. تو ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہاں پہ رہ کر اپنے ایمان کو بچانا مشکل. اب کوشش کی جائے کہ یہ ایمان بچے کیسے، کیا راستہ اختیار کیا جائے. تو اصحاب کہف نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپسی مشورے کے بعد یہ حضرات ایک غار میں آ گئے. چلو وہیں چلتے ہیں. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک عام سوسائٹی کے اندر رہ کر اپنے ایمان کو بچانا ممکن ہو، وہاں سے ہجرت نہیں کی جائے گی. وہاں رہ کر مقابلہ کیا جائے گا. جو لوگ گناہ میں ملوث ہیں، ایمان کے مخالف تقاضوں پر چل رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے گا بھئی آپ غلط کر رہے ہو. کیونکہ جب یہ نیک حضرات ماحول کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں گے تو اپنا تحفظ ہوگا، اپنا بچاؤ ہوگا. اللہ پرواہی برتیں گے تو ان میں گھل مل جائیں گے. تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہجرت نہ کی جائے، رہ کر مقابلہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے. الحمدللہ ہمارے ملک کی صورتحال چاہے جیسی بھی بگڑی ہو، مگر ابھی یہ نوبت نہیں آئی ہے کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے کہیں اور جانا ہوگا. ابھی بھی الحمدللہ ایسے حالات ہیں کہ اگر کوشش کی گئی، ماحول بنانے کے لیے قدم اٹھایا گیا، تو اشارے یہ بتا رہے ہیں، مشاہدہ یہ بتا رہا ہے، تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوگی، کوشش ناکام نہیں جائے گی. آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی مرد نہیں، ایک ایسی مخلوق جسے اپنے معاشرے میں ہم کمزور کہتے ہیں، آخر اکیلا اس نے حجاب کے نام پر پوری بھیڑ کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ اس خاتون نے بتا دیا نا کہ تم اگر کفر کے لیے اور اسلام کی پہچان جسے حجاب کہتے ہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ان مخالف حالات کے اندر بھی اللہ کا نام ہم بلند کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں. یہ کوئی ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ اس طرح کے نعرے نہیں ہیں جو جذبات میں لگا دیے جاتے ہیں. اپنی جان اور اپنی عزت پر کھیل کر ایک مسلم لڑکی نے پورے ہندوستان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بہرحال اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے پردے کا تحفظ اور شریعت کے ایک ایک حکم کا تحفظ ضروری ہے. چاہے جان جائے تو جائے، مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ابھی ایسے حالات نہیں آئے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان بہن تو یہ اپنی قربانی پیش کرے اور دوسری طرف سے 80-90% ہماری بہنیں اس مسئلے میں سنجیدہ ہونے کو تیار نہ ہو. یہ بتائیے کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہندوستان کے مختلف خطوں سے ریلیاں نکالی جائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیاں نکل رہی ہے، خواتین حجاب کے بارے میں ریلیاں نکال رہی ہیں. یہ مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اب ان گھرانوں میں جن گھرانوں میں پردہ نہیں ہے اب پردہ آ جانا چاہیے؟ کیا ہے مسئلے کا حل؟ ہم ریلیاں کن کے خلاف نکال رہے ہیں؟ پردے کا مذاق تو مسلمانوں نے اڑایا ہے.
ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ پردے کا مذاق مسلمان لڑکیاں اڑاتی ہیں، مسلمان ماں باپ اڑاتے ہیں۔ کسی کو پردہ اچھا نہیں لگتا، غنیمت ہے، پردہ اچھا نہ لگے اور پردہ کرنے والی لڑکیوں کو تانے مارے جائیں کہ پرانے زمانے کی ہے۔ ان حالات میں ریلیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں پردہ کہاں لکھا ہے، یہ نماز کی طرح کوئی فرض تھوڑی نہ ہے۔ عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پردہ کر لے ٹھیک ہے، وہ دیندار ہے، وہ تقوی والی ہے، مگر پردہ نہ کرنے سے کیا کوئی بہت برا ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس سے ہمارے اسلام پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے جس انداز میں پردے کا حکم دیا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیں کہ اپنے اوپر وہ بڑی چادر ڈال لیں، جب گھر سے باہر نکلا کریں بڑی چادر ڈال لیں۔ یہ بڑی چادر کیا ہے؟ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی وغیرہ کے شاگردوں میں ہیں، یہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بڑی چادر کس طرح ڈالی جائے گی؟ چادر منگوایا اور یوں اوڑھ کر دکھایا کہ بس صرف ایک آنکھ ہلکی سی کھلی تھی، بول یہ ہے طریقہ پردہ کرنے کا۔ آپ اگر دنیا کی خبر رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ اس دنیا کے بعض خطوں میں ایسا پردہ کیا جاتا ہے جیسا پردہ ہونا چاہیے۔ اب میں نام نہیں بولوں گا، پھر آپ بولیں گے کہ بھئی وہاں کا پھر مثال لے آیا وہاں سے اٹھا کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ پردہ کسے کہتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا، یہ نمونہ ہے۔ دنیا کے اس خطے کی عورتیں پیغام دے رہی ہیں کہ آنے والا زمانہ جو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کا ہے، پوری دنیا میں اسی طرح پردہ ہوگا جب اسلامی نظام قائم ہوگا۔ یہ کچھ مہلت دی گئی ہے، مخالفین اسلام کو تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے کہ ذرا سا اپنا بھی دم خم دکھا لیں، زور لگا لیں، اپنے سسٹم کو دنیا میں چلا لیں۔ ہم مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمیں ہمیشہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے جب تک ماحول اتنے خطرناک نہیں بن جاتے کہ اپنے دین و ایمان کو بچانا مشکل ہو، اس وقت تک کہیں ہجرت کا حکم نہیں دیا جائے گا، ماحول سے لڑنے کا حکم دیا جائے گا، رہیے اور ان سے مقابلہ کیجیے۔ ہاں جب حالات سنگین ہو جائیں، اپنی جان پہ بنائے کہ اب یہاں رہنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان گنوانا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہو، گنجائش نکل سکتی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ ہجرت کر جائے جہاں جا کر وہ اللہ اللہ کرے، اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کا نام لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب تک وہ آخری درجہ نہیں آ گیا کہ مسلمان اب مکے میں نہیں رہ سکتے، اس وقت تک آپ نہیں کہتے صبر کرو صبر کرو، ٹھہرو، ابھی اجازت نہیں آئی، ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی ہے۔ 13 سال وادی مکہ میں ایمان کے نام پر تپائے جانے کے بعد، اس بڑے امتحان سے گزرنے کے بعد، اب جب کوئی امید باقی نہ رہی تو پھر حکم دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا مسلمان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ حبشہ چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، نرم دل ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی، جو بعد میں دارالہجرہ کہلایا۔ علامات قیامت کی احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے، ہم سیاسی اعتبار سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، علامات قیامت کی حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ لوگ اپنی سیاست کی بنیاد پہ کچھ کہتے ہوں وہ سمجھیں، ہمیں یہی رہ کر مقابلہ کرنا ہے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کا۔ جب ضرورت پڑی تھی اور اللہ کے بندوں نے ہجرت کر دکھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انتظام بھی کیا۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان کے حالات ایسے نہیں تھے۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیسا کارنامہ انجام دیا۔ میں کہتا ہوں تعجب کیجئے اپنے بزرگان دین پر۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں ان کی قربانیوں کو؟ ایک ایک اللہ کا ولی کسی خطے میں آتا، پورا علاقہ کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، پورا علاقہ، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے سادھو، اور ایک اللہ والے کا تصرف، اس کی کرامات، اس کے اخلاق اور اس کی ایمانی طاقت پورے علاقے کو بدل کر رکھ دیتی۔ ظالم بادشاہ سے مقابلہ، بادشاہ ظالم ہے، پوری حکومت، فوج ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، سارے اسباب ہیں، اور نہتا ایک اللہ کا ولی اللہ کے بھروسے پر آتا ہے اور پورے علاقے کا ماحول بدل دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعہ اصحاب کہف سے کچھ کم درجہ رکھتا ہے؟ مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا یہ اس سے بھی آگے۔ اسی لیے شروع میں کہہ دیا گیا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو کوئی تعجب کی چیز نہ سمجھو، جو کچھ انہوں نے کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ امت آخری امت ہے، افضل الامم ہے، سب سے بہترین اور سب سے افضل امت۔ اس امت کے کارناموں کے سامنے سارے کارنامے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے کارنامے کسی طرح بھی اصحاب کہف سے کم نہیں ہے، کسی طرح بھی نہیں۔ اب جب یہ حضرات غار میں گئے تو غار میں جانے کے بعد اب صورتحال کیا پیدا ہوگی ذرا نظر ڈالیے۔ انسان جب چھپ کر کسی کمرے میں بند ہو جائے، باہر کی دنیا میں وہ آ نہیں سکتا، دروازہ کھول کر اگر باہر آتا ہے اس کے خلاف وارنٹ جاری ہے، حکومت کی پولیس دندناتی پھر رہی ہے، پکڑے جائیں گے۔ اصحاب کہف کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو فوراً پکڑ لیے جاتے، فوراً بلا تاخیر، کیونکہ ظالم بادشاہ نے اپنے لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ ان کو تلاش کرو، کہاں ہیں یہ۔ اب غار میں سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ کھانے پینے کا نظم، زندہ کیسے رہیں گے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تسبیحات سے بھی پیٹ بھر جائے، اور آپ نے سنا کہ دجال جب ذخیروں پہ قبضہ کر لے گا تو تسبیحات ہی مسلمانوں کے کام آئیں گی، لیکن اصحاب کہف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے دارالاسباب کو دیکھا تھا، دنیا دارالاسباب ہے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنی رحمت خاص ہمیں عطا کر دیجیے، آتینا من لدنک رحمہ، رحمت خاص۔ ہم غار میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، ہماری زندگی آپ کے حوالے، اللہ چاہے تو جنت سے کھانے اتار دے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے اولیاء کرام میں سے، صف اول کے اولیاء کرام میں سے بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی تھی۔ اور بڑا عجیب واقعہ ہے، اپنے محل میں آرام کر رہے تھے کہ دھپ دھپ کی آواز آئی چھت پر۔ کون؟ بول جی وہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اونٹ اگر کھویا ہے تو جنگل جائیے، یہاں آپ کو اونٹ ملے گا۔ اس نے کہا کہ جس طرح مجھے آپ کے چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا، اس محل میں بھی آپ کو اللہ نہیں مل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا، بس اسی وقت بادشاہی کو لات ماری، فقیری کو اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ایک موقع پر جنگل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی،
تو ان کے لیے باضابطہ جنت سے کھانا آتا تھا، وہ کھانا روٹی دالی اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم کے لیے کھانا آیا، جنت کا مہکتا ہوا لذیذ خوشبودار کھانا بالکل۔ ان کے دل میں شکوہ آیا، اس اللہ والے کے دل میں، اے اللہ میرے لیے یہ اور ان کے لیے، یہ کوئی قصہ کہانی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سچ صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، آپ ان کو گپ شپ مت سمجھیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے، جس طرح چاہے اپنے بندوں کو نوازتے۔ عام قانون اسباب کا ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اب اس نے شکوہ کیا اللہ کے سامنے، اللہ ان کے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ۔ تو یہ غیبی الہام دل پہ آیا، سنو تم کیا تھے، تم ایک مزدور ٹائپ کے انسان تھے، تم نے مجھ سے دل لگایا تو میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس کو تو دیکھو، بادشاہت کو چھوڑ کر یہ میرے پاس آیا ہے، تم اس کا مقابلہ کرتے ہو۔ لیکن اصحاب کہف کے سامنے ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں تھی، آخر ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اللہ سے رزق مانگا، من لدن کا رحمت خاص اپنی طرف سے۔ علماء نے یہاں پہ رحمت کی تفسیر رزق سے کی ہے، رزق۔ لیکن جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ دو روٹی اور بوٹی پہ آ کے اٹک نہیں جاتے، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہی رہتا ہے، کھانے سے زیادہ اہم مسئلہ۔ پھر اگلی دعا مانگی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہماری ہدایت کا انتظام فرما دیجیے۔ یہ تو ہمارا پہلا قدم ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم غار میں چلے آئے، آگے کیا بنے گا، ہم محفوظ رہ سکیں گے یا نہیں، آئندہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں ہم خود پلٹ جائیں حالات سے متاثر ہو کر۔ اس لیے جو ہدایت آپ کی طرف سے مل گئی ہے، یا اللہ اس ہدایت میں دوام اور ہمیشگی عطا فرما دی۔ ہیئ لنا من امرنا ھذا رشدا، من امرنا رشدا۔ ہر مسلمان اس بات کا محتاج ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کو نہیں، آگے کی سوچے، آگے اب کیا ہونا ہے، اب تک کیا تھے، ایمان کے ساتھ تھے، بڑے کارنامے انجام دیے، اب تک آپ نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن کیا ان نیکیوں پر مغرور ہو کر اور ان نیکیوں پر اعتماد کر کے ایک مسلمان اپنے مستقبل کو بھلا سکتا ہے؟ کیا وہ اس لیے مطمئن ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں بہت سے پیسے خرچ کیے؟ کیا وہ اس لیے مطمئن ہے کہ وہ عالم دین ہے، کئی سالوں سے وہ امامت کر رہا ہے، وہ مدرس ہے، کئی سالوں سے بخاری پڑھا رہا ہے، وہ خانقاہ کا صوفی ہے، کئی سالوں سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ فکر آگے کی کرنی ہے کہ آگے یہ حالات باقی رہیں گے یا نہیں، کہیں یہ ہدایت چھن تو نہیں جائے گی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے ذریعے حکم دلوایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیں۔ آپ بتا دیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ میں نمازی جو بذات خود ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی ہدایت ملی ہے تبھی تو مسجد آیا ہے، اس کے باوجود مسجد میں آنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے۔ کیا مطلب؟ جو ہدایت آپ کی طرف سے ملی ہے ایمان کی اور مسجد میں آنے کی اور نماز میں بندھنے کی، یہ ہدایت ہم سے نہ چھنے، پوری زندگی موت تک یہ ہدایت باقی رہے، یا اللہ اس کا انتظام فرما دیجیے۔ یہی دعا اصحاب کہف نے کی، ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہماری ہدایت کا انتظام فرما دیجیے۔ اب اللہ رب العزت نے جو انتظام فرمایا وہ بہت ہی بے مثال تھا۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگا دی چند سال۔ چند سال سے مراد 309 سال، کانوں پر ہم نے تھپکی لگا دی۔ یہ تھپکی کیا ہے؟ عام مفسرین کے اعتبار سے یہ نیند ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ وہ سو گئے تھے، اللہ نے انہیں سلا دیا تھا ایک لمبے زمانے تک۔
یہ نیند دے کر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے انہیں بچا لیا. کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کھانے پینے کا اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور یہ جو ایک اگر جگے رہتے تو ایک طرح کا خوف ہوتا بار بار، کیا پتہ ظالم بادشاہ کا کوئی آدمی ہمارے غار تک نہ پہنچ جائے. یہ خطرہ تو برقرار رہتا نا. غار ثور میں جب کسی مشرک کے پاؤں نظر آ گئے تو صدیق اکبر کانپ گئے، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ مسئلہ میری جان کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی شخصیت کا ہے. میری جان تو بس ایک جان ہے، لیکن آپ پکڑے گئے تو پورے مذہب اسلام کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر آپ نے اپنے پیغمبرانہ ایمان کے ساتھ جو جملہ کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ. سیرت پاک کے یہ نمونے، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ جب اس طرح کے موڑ آئے تو ہماری زبان سے نکلے اللہ ہمارے ساتھ. ہماری اس مسلمان بہن سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ نعرہ تکبیر آپ کی زبان سے نکلی کیسے، اس بہن نے جواب دیا تھا کہ جب مجھے خوف آیا، مجھے ڈر ہوا، تو میں نے اللہ کے نام کو بلند کیا تاکہ میرا ڈر ختم ہو جائے. لا تحزن ان اللہ معنا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور جگے رہنے کی حالت میں جو خطرہ تھا کہ ڈریں گے کیا ہوگا کوئی آ نہ جائے، اس خوف کو بھی ختم کر دیا. یہاں پر بعض مفسرین نے ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب کہف کے مانند اپنے ایمان کے تحفظ کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرنے